آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب مفاہمت کی طرف سر بڑھا جائے، چونکہ مزاحمت سے، تصادم سے تو صرف ایک سیاسی جماعت کا نقصان ہی ہوا ہے؟ تحریک انصاف تو تصادم پہ یقین نہیں رکھتی، خاص کر ہمارے دفاعی اداروں سے، اور یہ ہماری جماعت کی کبھی پالیسی نہیں رہی، اور ہمیشہ چیئرمین صاحب نے انٹرنل میٹنگز میں بھی یہ بات ہمیں کی کہ اس ملک کے لیے ایک مضبوط فوج اس کی ضرورت ہے، ادارے اس کی ضرورت ہیں، تو وہ والی بات تو کبھی بھی نہیں رہی۔ احتجاج ہم نے کیا، اس میں کچھ لوگوں نے ایکسیس بھی کیا، لیکن احتجاج تو ہم نے 2011-12 سے کر، مجھے آج وزیرستان مارچ یاد آ رہا ہے جو ہم پیس مارچ ہم نے کیا تھا 2012 میں، کوئی 25-30 بندہ لے کے ہم گئے تھے، پھر 2014 میں ہمارا دھرنا ہوا، احتجاج آپ نے دیکھا، پاناما میں پھر لاک ڈاؤن احتجاج آپ نے دیکھا۔ احتجاج ہمارے عمومی طور پہ اکا دکا واقعات کو چھوڑ کے عمومی طور پہ پرامن رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ ہمارا تعلق اداروں سے اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار بدل چکی ہے۔ علی محمد خان صاحب دیکھیں سر، ایک سیکنڈ دیکھیں، 9 مئی کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی۔ آپ ہی کی پارٹی میں وہ لوگ جو خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مخالف بیانیاں بنانے کے جو مشورے دے رہے تھے نا، وہ دیکھ لیں آپ سب پتلی گلی سے نکل چکے ہیں، اور آپ جیسے لوگ علی محمد خان صاحب جو آج بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ اس وقت بھی جب آپ کی پارٹی پہ اچھا وقت بھی تھا تو آپ مفاہمت کی بات ہی کیا کرتے تھے۔ سر آپ خان صاحب کو مفاہمت کی طرف آپ جیسے لوگ کیوں نہیں لا سکے؟ میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو تھوڑا سا بیٹھ کے سب کو بات کرنی پڑے گی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے اپنے لیے کوئی ڈیل لیں، بلکہ میں نے تو ایک اور بات کی تھی جو مناسب ہے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں میچور بات شاید ہوگی، کہ صدر مملکت اس میں رول پلے کرتے، اور اس میں خیر اب ٹائم بھی کافی گزر گیا اس بات کو کیے ہوئے، جو میں نے کی کوئی 3 مہینے پہلے جب جیل سے میں نکلا، کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں، کوئی ہم ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، اصل میں تو ملک کے لیے سب کام کر رہے ہیں، تو ان کو بٹھائیں ایک نقطے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور آگے کی موڈیلٹیز بھی ڈسکس ہوں کہ حکومت آنے کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ ملک کو آگے لے کے جائے، اور ہم بیٹھ کے پاکستان کے لیے کوئی پالیسیاں ایسے بنا سکیں جو 25-30 سال کی کوئی پالیسی ہو، جس میں بے شک اپوزیشن اور حکومت تو ظاہر اپنا کوئی قومی حکومت تو نہیں بنے گی نا، اس میں سب نے اپنی پالیسی کا اپوزیشن نے تنقید کرنی ہے، حکومت اپنی پالیسی لے کے جانی ہے، لیکن کوئی اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے، معیشت مضبوط ہو، کیونکہ باہر کا جو انویسٹر ہے خان صاحب اس میں آپ کیا ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خان صاحب آپ تیار ہیں مفاہمت کے لیے، مفاہمت کی طرف آنے کے لیے، لیکن دوسری طرف سے لوگ تیار نظر نہیں آ رہے، یا دوسری طرف سے انکار ہے؟ دیکھیں میں تو پاکستان کو ذہن میں رکھ کے ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ تحریک انصاف سے یا مشکل سے نکلے، خان صاحب جیل سے باہر آئے اور ہم اقتدار میں آئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ملک کے لیے بیسیکلی نقصان ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت جس کے پیچھے بہت بڑی قوم کھڑی ہے، تو وہ اگر کارنر ہوتی ہے تو غیر ضروری طور پہ پھر ایک نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ٹینشن سی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اس ملک میں عوام کے اور اداروں کے بیچ میں کوئی تناؤ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ سارے یکجان دو قالب ہو، کیونکہ جس دن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہر روز ہماری شہادتیں آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ یہ جو ٹینشن پیدا ہوئی یہ دور ہو، اور یہ دیکھیں گفتگو سے ہی دور ہوگی۔ بالکل ٹھیک آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے نا نقصان ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی قوتیں لڑیں۔ یہ جو گوہر خان ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، یہ جو گوہر خان ہے اب آپ کے پیچھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور عمران خان کے درمیان کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ بھی آپ نے کہا نا کہ وہ نرم گوش شخصیت بھی ہیں، اور جتنی دفعہ ٹاک شوز میں آئے بھی ہیں تو وہ بڑا انٹلیکچوئل آرگیومنٹ دیتے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ وکیل دلیل سے بات کرتا ہے، ایک وکیل نے ہی آپ کو ملک کا آزاد کر کے دیا تھا، تو ہم سب موجود ہیں، اکیلے وہ نہیں ہے، سینئر ترین لوگ یہاں پہ آج بھی کور کمیٹی میں موجود ہیں، قابل لوگ موجود ہیں، اور الٹیمیٹ لیڈر تو عمران خان صاحب ہی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے، اور ان کو فیصلہ سازی تک پہنچنے میں ہم مدد کریں گے۔ میں تو چاہوں گا، میری تو خواہش ہے کہ کوئی اگر غلط فہمیاں پیدا ہیں خان صاحب کے اور اداروں کے بیچ میں کوئی دوری ہے، وہ اور اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے یا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے، وہ نہیں چاہیے کوئی دوری، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر آل پاکستانی۔ بالکل اچھی بات ہے۔ آخر میں مجھے ذرا ایک دو اور بات بتا دیں سر، کہ نواز شریف تھا کہ کیسے انہوں نے ہواؤں کا رخ موڑا اور کیسے زیرو رسک واپسی کے ساتھ ملک واپس آئے، ایک بڑا جلسہ کیا، اور اب کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، اور نولی کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت بھی وہی بنائے گی، دعویٰ کر رہے ہیں، تو کچھ میاں نواز شریف سے سیکھیں گے آپ؟ دیکھیں میاں صاحب کی اپنی سیاست ہے،
میں ان کے بارے میں کوئی ڈیگریڈنگ بات نہیں کرنا چاہتا. ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, لیکن کیا ان کو اپنے اسٹیچر کا احساس ہے؟ جو بیانیہ انہوں نے اپنے کارکن کو دیا, کیا انہوں نے اپنے کارکن کو, ایک سیاسی کارکن کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نہ بندوق ہوتی ہے, نہ تلوار ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں اس کی دلیل ہوتی ہے, اس کا سیاسی بیانیہ ہوتا ہے. تو سیاسی بیانیہ جو نون لیگ کے ورکر کو انہوں نے دیا, جو نون لیگ کا ورکر چائے کے ہوٹل پہ, ٹرک ہوٹل پہ, نائی کی دکان پہ, کسی تھڑے پہ, بازار میں, ریڑھی والے کے پاس جو بات کرتا تھا وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا تھا, وہ بیانیہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے لے لیا. آپ نے ان کے ہاتھ میں رہنے کیا دیا ہے؟ نہ وہ بیانیہ رہا, اور 18 مہینے کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس کارکردگی پہ میاں صاحب خود بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا شہباز صاحب میاں صاحب کے بھائی نہیں تھے؟ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت ایک ایسے شراب کے پیچھے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2024 کے لیے اہل ہوں گے میاں محمد نواز شریف؟ میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو کوئی ان اندھیروں سے وہ نہیں نکال سکے جن میں ہم تھے. ایک بار پھر بھی بن جائیں, وہی میاں صاحب کی وہی ٹیم ہے, کوئی نئی ٹیم تو آنی نہیں ہے. وہی خواجہ آصف صاحب ہیں, وہی ساغر صاحب, وہی سعد رفیق صاحب ہے. کوئی لندن سے اپنے ساتھ کوئی ولایتی ٹیم تو لے کے نہیں آئے. تو یہی ٹیم 18 مہینے یہی لگے ہوئے تھے, یہی شہباز صاحب تھے. تو کیا دیا اس قوم کو؟ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے, اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی, لیکن جس سرعت سے اور جس تیزی سے انصاف مل رہا ہے تو اتنی تیزی سے تو تیز گام بھی نہیں جاتا. اچھا سر, آخری بات, نکلا جائے گا اور کہا بھی جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اس میں بھی سزا ہو جائے, اور القادر ٹرسٹ کیس کا ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے. تو علی محمد خان صاحب, لگتا یہ ہے کہ آپ کے جو ٹائیگر ہیں, آپ کے جو لیڈر ہیں, آپ کے جو قائد ہیں, آپ کی پارٹی کے جو بانی ہیں, وہ جلدی تو باہر آتے جیل سے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ لمبی قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے سر؟ پاکستان کے بچاؤ, پاکستان کی بقا کی جدوجہد ہے تحریک انصاف. اس میں ہر طرح کے سنگ میل آئیں گے, اس میں چھاؤں بھی آئے گی, اس میں دھوپ بھی آئے گی. دھوپ کے موسم میں آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا تگڑا رکھنا پڑتا ہے, صبر سے, برداشت سے کام لینا پڑتا ہے. تو سر وہ 2/3 کریں گے آپ, اور اب تو آپ 3/4 اکثریت تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے نا. تو خان صاحب اگر اندر ہوئے تو وہ الیکشن میں کیسے حاصل کی جائے گی پھر؟ دیکھیں, عوام تو عمران صاحب کو ووٹ اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کیا وہ موقع ہمیں ملتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے؟ ابھی تک لگ تو نہیں رہا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب, وہاں کوئی اپرچونٹیز اس وقت دکھائی نہیں دے رہی. اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کو اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا پھر اس کے پاس وہ ایلیجیبلٹی نہیں ہوگی, وہ جس کو کرنسی کہتے ہیں, پولیٹیکل کرنسی, اس الیکشن میں نہیں. الیکشن بھی ایک حکومت نے بننا ہے, ایک ملک نے آگے چلنا ہے. اگر اس الیکٹڈ حکومت کے پاس پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوگی, وہ مضبوط فیصلہ سازی کیسے کرے؟ اچھا, آخری بات, لیول پلینگ فیلڈ ہوگا جو ابھی آپ نے بیچ میں بھی بات کی تھی, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ورکرز کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں, لیکن سر آپ نے دیر میں, مردان میں بھی کنونشنز تو کیے ہیں. آپ کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو 3 بار اپنے حلقے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, 2 بار مجھے, 1 بار عمران خان صاحب کو. میرے اپنے حلقے سے, جہاں سے میں جیتا ہوں, وہاں سے میرے گاؤں تک کو نکال دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنی لیول پہ جا کے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ جس حلقے سے تحریک انصاف کا کوئی منسٹر یا MNA رہا ہے تو اس کا علاقہ, دیکھیں ہمیں تو ہر جگہ سے اللہ کے کرم سے ووٹ پڑ جائے گا, تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہر جگہ ہے, لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. 70 سال سے ایک حلقہ ہے, اس کو آپ ڈیمیج کریں. جہاں تک آپ نے کنونشنز کی بات کی, آپ مجھے بتائیں کیا باقی جماعتوں کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ان کو ہے تو پھر ہم پہ دفعہ 144 کیوں؟